صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کی کانفرنس آپ لوگوں کی اچھی گئی، تقاریر ہوئیں، بٹ کچھ آگے کا بھی سوچا ہے؟ بیکاز آبویسلی بہت ہم کہہ سکتے ہیں کنفیوژن بھی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم صرف آئین کی بات کر رہے ہیں، اختلافات ہیں، ہم ایک کامن ایجنڈا جو ہے ایکسپلور کرنا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس کانفرنس سے کہیں آپ لوگوں کا جو آنے والے دنوں میں اقدام ہوں گے یا لاہے عمل ہوگا وہ کچھ واضح ہوا ہے؟ لیکن یہ بات تو اس میں بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ مختلف آراء مختلف موجود ہیں، اور یہ بات ہم سارے سمجھتے ہیں اور حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اس الائنس میں اگر جے یو آئی شامل ہوتی ہے تو جے یو آئی اور تحریک انصاف کا کمبینیشن ایک لیسل کمبینیشن ہوگا. اور اسی وجہ سے شاید وزیر اعظم اسی رات دوڑتے دوڑتے پہنچے مولانا صاحب کے گھر کہ کہیں مولانا کو راضی کر لیں اور کہیں مولانا اس اتحاد میں شامل نہ ہو جائیں. بہرطور جو تحفظات مولانا کے ہیں وہ تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں، اور انہوں نے اپنی کچھ باتیں اسد کیسر صاحب کو تحریک انصاف کو کمیونیکیٹ کر دی ہوئی ہیں. صحیح. اور وی کین ہوپ کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کسی ایک کامن گراؤنڈ پہ ان چیزوں پر پہنچ سکتے ہیں. باقی میرے خیال سے سیاست کو اس چیز سے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا کہ اقتدار حاصل کرنے کی یہ دوڑ ہے یا ایک بڑے ایجنڈے کی دوڑ ہے. اگر تو ہم نے وہی دوڑ اختیار کی کہ ہم بھی کسی طریقے سے اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہو جائیں اور یہ ساری تگ و دو صرف اسی لیے ہے، تو میرے خیال سے جو پی ڈی ایم کا ایکسپیرینس ہوا ہے لوگ اس کے بعد ہم پر بھی اعتبار نہیں کریں گے. تو یہ ساری جو کانورسیشن ہے یہ ایک لارجر نیشنل ایجنڈا کے بارے میں ہونی چاہیے، جس میں ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کریں جو کہ اس ملک میں اس وقت نہیں ہے، ہم بحالی کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، انسانی حقوق کی بحالی کی بات کریں، دہشت گردی جیسے چیلنجز سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے اس پر بات کریں. آج فیڈریشن کو جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اس نالائق حکومت کی پالیسی. تو مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جن ذکر کیا جن اختلافات کا مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، تو کیا وہ جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے یہی جو آپ ایجنڈا بتا رہے ہیں اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں ان اختلافات کی وجہ سے وہ احتجاج نہیں اکٹھے کر سکتے؟ آئی مین واٹ، جو بھی اختلافات ہیں ان کی وجہ سے اثر کیا ہو رہا ہے؟ کہ جیسے آج دیکھیں نا کامران مرتضیٰ صاحب تو آئے مگر مولانا صاحب تو تھے وہ شاید ملک میں ہی نہیں ہے، پھر لیاقت بلوچ صاحب آ گئے، ایون دو پہلے تو جو ایٹ لیسٹ میڈیا میں خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی شاید نہیں حصہ لے گی. جی آج تمام جماعتیں اپوزیشن کی اس میں شریک ہوئیں. مولانا غالباً سعودی عرب میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے غفور حیدری صاحب کو اور کامران مرتضیٰ صاحب کو بھیجا، اور لیاقت بلوچ صاحب شریک ہوئے. اختر مینگل صاحب کی ریپرزنٹیشن تھی وہاں پر ان کی جماعت کی جانب سے. تو یہ چیزیں ریزالو آپس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی جو لارجر نیشنل ایجنڈا ہے اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پہلی ملاقات کے بعد مولانا نے ہی کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز فوری طور پر کرائے اور حکومت مستعفی ہو. تو یہ مطالبہ تو ان کا بھی ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اور دیگر پارٹیز کی پوزیشن میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر تو مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں فوراً الیکشن کی جانب بڑھنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آئے وہ پھر ان چیلنجز کو اور ان ایشوز کو ایڈریس کر لے. تو سر جو اختلافات ہیں پھر ان کی وجہ سے ہنڈرنس کیا ہے؟ مطلب کہ ایز آئی سیڈ آئی اسٹل ریپیٹ مائی کوسچن کہ جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ کلیئرلی آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، تو پھر میں کہوں گی کہ اختلافات کی وجہ سے آپ لوگ اکٹھے احتجاج یا پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی پہ اکٹھے احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہے؟ از دیٹ دی ایشو؟ نہیں، دیٹس ناٹ دی ایشو. دیکھیں نا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر جے یو آئی کی پوزیشن فرق پوزیشن تھی باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے. صحیح. تو وہ ایک معاملہ ہے کہ جس کے اوپر مزید گفت و شنید ہونی ہے. پھر اس کے علاوہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ تھوڑا اور انہوں نے کافی عبور کر لی ہیں چیزیں، لیکن اور بھی انہیں کچھ مراحل طے کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کر لیں گے.
بالکل ٹھیک. اچھا کھوکھر صاحب، ایک طرف تو ہوگی آپ کی کانفرنس. اچھا یہ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ کیا کوئی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ بیٹھیں گے، ملیں گے، یہی جو اختلافات ہیں یا آگے کی کوئی بات کریں گے؟ کوئی تاریخ طے ہوئی ہے، کوئی ملاقات طے ہوئی ہے؟ جی، رمضان کے اندر ایک مشاورتی اجلاس دوبارہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر فائنلائز کر کے چیزوں کو پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. کھوکھر صاحب، آج سر پتہ نہیں آپ نے خبر سنی کہ نہیں، پچھلے دنوں میں آبویسلی بحث تو آپ نے بھی سنی ہوگی ہے، حصہ بھی لیا ہوگا کہ سال مکمل ہو گیا، بہت حکومت اور پنجاب حکومت اس پہ اتنے خوش ہیں یا دے آر سو پراؤڈ آف دیئر پرفارمنس کہ ایڈورٹائزنگ بھی بہت ہیوی ہوئی اور آج کابینہ میں ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے سر. جی، اور سارے معاملات کے دوران آپ کا جو چینل ہے، اخبار ہے، وہ بھی سفر کر رہا ہے. کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، کل مجھے پتہ چلا حبیب اکرم صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا، اور اسی طرح ضمیر حیدر صاحب ایک چینل پہ 92 پہ ان کو بھی کر دیا گیا. تو یہ ایک طرف تو اشتہارات دے رہے ہیں، دوسری طرف میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور جو میڈیا باقی رہ گیا ہے اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں بچی کہ وہ تمیموں کو، ان اشتہارات کو اور خبروں کو ان اشتہارات کو بطور خبر نہ چھاپے. تو میڈیا اوور آل جنرلی وہ بھی اس وقت یرغمال ہے. آبویسلی جو چینل اونرز ہیں ان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے، اور یہی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ٹیکا آرڈیننس پہ جو انہوں نے پوزیشن لی تھی، آج وہ پوزیشن ان کی کہیں نظر نہیں آ رہی. جو بلند و بانگ دعوے یہ کرتے تھے جب یہ خود اپوزیشن میں تھے کہ جی ہم میڈیا کی آزادیاں کتنی ضروری ہیں، اور جو صحافی اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ان کے لیے یہ ہر وقت بولتے تھے، ان کے گھر پہنچ جاتے تھے. اور سر آج ہمارے ساتھ یہ وہ کیا نام ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ کیمپ لگا تھا پارلیمنٹ کے باہر، ہمارے ساتھ آ کے روز ہر کوئی بیٹھتا تھا. جی ہاں، نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ اس وقت زیر اعتاب رہے ان کے گھروں میں بھی جاتے رہے. اور پھر جب اپنی حکومت آئی تو اب جس طرح متی اللہ جان صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو اس دور میں کیا گیا اور اس وقت منشیات ان کے اوپر ڈال دی گئی، تو چیزیں کیا بدلی؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے اپنے اس اقتدار کی خاطر وہ تمام باتیں، وہ تمام پرنسپلز جن کی یہ ساری زندگی گفتگو کرتے رہے، وہ انہوں نے قربان کر دیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے. عوام ان کی سیاست کو جان چکے ہیں، ان کی منافقت والا چہرہ دیکھ چکے ہیں، اور اسی لیے شاید الیکشنز میں انہیں پھر فارم 47 کے ذریعے انہیں بٹھانا پڑا. ان کی اپنی سیاست تو رہی کوئی نہیں.